السلام علیکم۔ عمران ریاض کے وکیل علی اشفاق صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں انکشاف کیا ہے کہ عمران ریاض کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ دوران تفتیش ان کو کھانے یا پینے میں کچھ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جس سے ان کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی دوسری خبر آ گئی کہ عمران ریاض خان دبئی جاتے ہوئے ان کو آف لوڈ کر دیا گیا کیونکہ ان کا نام سٹاپ اوور میں شامل تھا۔ ان ساری چیزوں کو ملا لیں تو پھر عمران ریاض کا اپنا بیان آ گیا کہ جب سے میں رہا ہوا ہوں میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور یہاں پہ جب ڈاکٹرز نے میرے کچھ بیسک ٹیسٹ کیے تو انہوں نے بڑی تشویشناک خبر دی، جو میں چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو، لیکن ان کی ایڈوانس ٹیسٹ کے لیے میں دبئی جا رہا تھا تاکہ اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو جائے کہ مجھے کھانے یا پینے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں دی گئی جو سلو پوائزن کے زمرے میں آتی ہو اور جس سے پھر بعد میں میری صحت کی حالت تشویشناک ہو جائے۔ ریاستی جبر اور انتقامی جذبے بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی، اور جو بھی اس کے پیچھے ہے وہ ان آوازوں کو دبانے کی جو کوشش کر رہا ہے اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ کل ایک عمران ریاض بول رہا تھا، آج ہزاروں عمران ریاض آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ مت کیجئے گا۔ ریاست کے 4 ستون ہیں، ان میں صحافت ایک بہت بڑا ستون ہے، اور فریڈم آف سپیچ اور آزاد صحافت جو پازیٹیو تنقید کرے وہ اداروں کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس سے اداروں میں بہتری آتی ہے۔ آپ عمران ریاض کی آواز بند کر رہے ہیں، آپ ایاز امیر پہ تشدد کر رہے ہیں، آپ نے سمیع ابراہیم پہ تشدد کیا، آپ کی وجہ سے ارشد شریف کی جان خطرے میں ہے، تو یہ چیزیں ریاست کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر یہ ریاست نہیں کر رہی اور حکومت کر رہی ہے تو ریاست کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، کیونکہ عوام کے ذہنوں میں یہ شکوک ہیں کہ اس سب کے پیچھے وہ نامعلوم لوگ ہیں جو اب سب کو معلوم ہے۔ تو ملبہ سارا ریاستی اداروں پہ گر رہا ہے۔ حکومت تو کل چلی جائے گی، لیکن عوام کی بدشگونیاں بدگمانیاں ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، ان کو دور کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اس طرح کے اقدامات سے اجتناب کیا جائے جو پاکستان میں جمہوریت اور اداروں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔